ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے وجود بخشا، اس لیے بنایا ہے، اس وجہ سے پیدا فرمایا ہے تاکہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح پچھلے انبیاء پر اعتماد کر کے ان کے بھروسے پر، ان کے لائے ہوئے پیغامات پر پورا مکمل بھروسہ کر کے اللہ رب العزت کو پہچانے، اللہ رب العزت کو اپنا رب اور اپنا خالق اور اپنا پالنہار سمجھے، اور اس کا حقیقی رب ہونے کا یقین اپنے دلوں میں بٹھائے، اور معبودان باطلہ کا عقیدہ اپنے دلوں سے نکالے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ ہر نبی نے توحید کی دعوت دی ہے، ہر نبی نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دعوت دی ہے کہ وہ تنہا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تمام خوبیوں کا مالک، تمام صفات کا جامع، ہر وہ خزانے کا مالک اور تمام مخلوق کا بنانے والا اور تمام مخلوق کی زندگی کو گزارنے والا اور تمام کو فنا کرنے والا صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ انبیاء علیہ السلام آتے اور لوگوں میں یہ دعوت دیتے، اللہ کے عبادت کی دعوت دیتے، معبودان باطلہ سے چھڑاتے، اللہ کے احکامات انہیں سناتے، اپنی رسالت کی تصدیق کراتے، رسالت پر ایمان لانے کا حکم دیتے۔ لہذا جو قوم کے جو افراد اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر زمین و آسمان میں غور و فکر کر کے، سمندر اور صحراؤں میں اور فضاؤں میں اور تمام مخلوقات میں خود اپنی ذات میں غور و فکر کر کے اس نتیجے پر پہنچتے کہ ضرور ان کا کوئی خالق ہے، ضرور ان کا کوئی چلانے والا ہے، اسی وجہ سے یہ پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ ایک گھر، ایک اسکول، ایک مدرسہ، ایک کمپنی، ایک اسکول، ایک دکان بغیر کسی اونر کے، بغیر کسی چلانے والے کے نہیں چل سکتی، تو اتنی کائنات، 7 بر اعظم، 7 بحر اعظم، پوری دنیا، موسم کی تبدیلی، مخلوقات کا وجود، روزی کا ملنا، کاموں کا بننا، کاموں کا بگڑنا، تمام مخلوقات کی زندگی، ان کی حیات، ان کی ضروریات کی تکمیل، یہ سب اللہ رب العزت کے چلانے سے چل رہے ہیں۔ ان کا بھی کوئی خالق ہے، ان کے اس دھرتی پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو چلانے والا بھی، اس کارخانے کا بھی کوئی اونر ہے، وہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، اور یہ خالق ایک ہی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کئی معبود ہوتے تو دنیا میں فساد۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی توحید میں مضبوط رہیں۔ عقیدے کی خرابی آدمی کو ہمیشہ کی جہنم میں لے جاتی ہے۔ ایک ہے عمل کی خرابی کہ ایک آدمی بے عمل ہے، عبادات زندگی میں نہیں ہے، عبادت میں کوتا ہے کہ کبھی عبادت کر لیا کبھی چھوڑ دیا، تو یہ اتنا مضر، اتنا اس کے لیے نقصان نہیں ہے جتنا ایک آدمی کا عقیدہ خراب ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العزت شرک کو معاف نہیں فرماتے، شرک کے علاوہ جو گناہ چاہے اللہ رب العزت جس کے چاہے معاف فرما۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عبادت میں، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے افعال اور اللہ کے کاموں میں ہم کسی مخلوق کو شریک نہیں کر سکتے، چاہے وہ مخلوق، چاہے وہ ذات، چاہے وہ شخصیت پوری دنیا میں معزز ہی کیوں نہ ہو، پوری دنیا کی قابل احترام، پوری دنیا کی محبوب ہی کیوں نہ ہو، اس کے پاس پوری دنیا کے خزانے ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ رب العزت کے کاموں میں، اللہ رب العزت کی قدرت میں،
اللہ رب العزت کی صفات میں، ذات میں، افعال میں وہ شریک نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ مخلوق ہے، اللہ نے اسے وجود بخشا ہے۔ وہ بنی ہوئی چیز بنانے والے کے برابر نہیں ہو سکتی، بنی ہوئی چیز بنانے والے کی محتاج ہوتی ہے، مخلوق خالق کی محتاج ہوتی ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ ہی نے بنایا۔ جب کچھ نہیں تھا تو صرف اللہ تھا، قیامت آئے گی کچھ نہیں رہے گا تو صرف اللہ رب العزت رہے گا۔ جب ساری مخلوقات کو سور کے ذریعے سے ختم کیا جائے گا، ان کی جانوں کو نکالا جائے گا، آخر میں سور بھونکنے والے فرشتے باقی رہیں گے، پھر اللہ رب العزت کے حکم سے وہ بھی مر جائیں گے، پھر اللہ رب العزت آواز لگائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہ؟ پورے آسمان اور زمین میں کہیں سے کوئی مخلوق جواب دینے والی موجود نہیں ہوگی، ساری مخلوق مر چکی ہوگی، تو پھر اللہ رب العزت خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار، آج بادشاہ صرف اللہ، اس ذات کے لیے جو زبردست ہے، یعنی اللہ رب العزت۔ تو اللہ رب العزت بہت بڑی قدرت کے مالک، بہت بڑی کائنات کے مالک، اللہ رب العزت بہت خزانوں کے مالک اور مخلوق سے بے نیاز، مخلوق کے کاموں سے بے نیاز، ان کے صفات سے بے نیاز۔ وہ تنہا ہے، وہ اپنی ذات میں ہر چیز سے بڑا ہے، اللہ اکبر من کل شیء، وہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں کا ظہور فرما کر، اس کو ظاہر فرما کر اس بات کی طرف آمادہ کر رہے ہیں کہ توحید کو اپناؤ۔ الذی خلق الارض فراشا والسماء بناء، جس نے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، پوری کائنات کو انسان کی خدمت کے لیے بنایا۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا تم اپنی بناوٹ میں غور نہیں کرتے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اچھے بہتر سانچے میں تمہیں ڈھالا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ساری مخلوقات سے الگ، سارے جانداروں سے الگ شکل، خوبصورت چہرہ، خوبصورت جسم کے ساتھ اور اعضاء کی بناوٹ اور اس کی سجاوٹ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ یہ دیکھنے میں بھی اعلیٰ ہو، یہ مقام اور مرتبے میں بھی اعلیٰ ہو، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے رعایت کی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو تمام مخلوقات پر معزز بنایا، مکرم بنایا ہے۔ اس کا احترام یہ عبادت کرتا ہے، اللہ کو پہچانتا ہے تو فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اگر وہ اپنے مقصد حیات کو نہیں پہچانتا تو پھر یہ جانور سے بدتر ہو جاتا ہے۔ جو مقصد حیات کو نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں اولئک کالانعام، یہ چوپائے ہیں، بلکہ بل ہم اضل، یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے۔ چوپایوں سے بدتر اس وجہ سے فرمایا گیا کہ جس جانور کو اللہ رب العزت نے انسان اور جنات کے علاوہ جو بھی مخلوق کو، جو بھی جانور ہے، جو بھی جاندار ہے، ہر مخلوق اپنے پیدا ہونے کے مقصد میں لگی ہوئی ہے، سوائے انسان اور جن کے، ان میں کی اکثریت اللہ کو بھول کر زندگی گزارتی ہے۔ تو جو مخلوق انسان کے علاوہ ہے وہ مقصد حیات میں لگی ہوئی ہے، اور انسان جس کے لیے اللہ نے بنایا تھا وہ اپنے مقصد میں نہ لگنے کی وجہ سے وہ جانور سے بدتر ہو گئے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ عطا فرمایا ہے ایمان کی شکل میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شکل میں، اسلام کی شکل میں، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کرنے کی شکل میں، تو ہم اس ذریعے کی قدردانی کرنا۔ صرف سواری خریدنے سے آدمی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، اس کو جانا پڑتا ہے، اس کو سوار ہونا پڑتا ہے، سفر کی صعوبتیں اور مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہے۔ تو اسی طرح ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، یعنی گویا کہ ہم نے سواری خرید لی، اب ہمیں آخرت کا سفر کرنا ہے، آخرت کی طرف پہنچ کر کے جانا ہے۔ اس کے لیے ہم اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزارنا ہے۔ بیچ میں رکاوٹیں آئیں گی، شیطان آئے گا، نفس آئے گا، وہ دنیا کی زیب و زینت کو سجا کر
آخرت کی زیب زینت کو بھلا دے گا، دنیا کے فقر و فاقے کو سامنے لا کر، دنیا کی مصیبتوں کے اندیشے کو سامنے لا کر جہنم کی مصیبت کو، قبر کی مصیبت کو وہ بھلا دے گا۔ اس سے چوکنا رہنا ہے، اس سے ہوشیار رہنا ہے۔ ساری صعوبتیں، جس طرح راستہ چلنے والا راستے کی صعوبتیں برداشت کرتا ہے، کہیں ڈاکو ہے، کہیں حملے کا ڈر ہے، کہیں تو اندھیرا ہے، کہیں راستہ تنگ ہے، کہیں سواری میں کمزوری آ جاتی ہے، کہیں آدمی تھک جاتا ہے، لیکن وہ آدمی جو پختہ عزم کرتا ہے، پختہ ارادہ کرتا ہے، تو اس کے لیے سفر آسان ہو۔ لیکن ساری گھاٹیوں سے اس کو گزرنا ہے، چوکنا رہنا ہے کہ انسان کے ساتھ اس کا برا ماحول اس کے ایمان کا چور ہے، شیطان اور نفس اس کے ایمان اور اس کے اعمال کے چور ہیں، اس کی عادتیں، بری عادتیں اس کے ایمان اور اعمال کے چور ہیں۔ یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کو آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے دنیا کو تمہارے لیے بنایا، حدیث پاک میں وَأَنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تم آخرت کے لیے بنائے گئے، تم دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے۔ مسافر راستے میں اپنا زیب و زینت کے لیے زیادہ وہ اپنی زیب و زینت کی فکر نہیں کرے گا، وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے گا، تھوڑی سی راحت حاصل کرے گا، پھر آگے چلا جائے گا۔ وہ مسافر راستے میں جب منزل پر اترتا ہے تو اس کو منزل نہیں سمجھے گا، بلکہ منزل تک پہنچنے کے لیے یہ ذریعہ سمجھے گا کہ میں یہاں تھوڑا سا آرام کر لوں گا تو میری منزل تک پہنچنے کے لیے چلنا میرے لیے آسان ہوگا۔ ہماری منزل آخرت ہے، ہماری کامیابی جنت ہے۔ دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے جنت کے مقابلے میں، دنیا کا نقصان کوئی نقصان نہیں ہے جہنم کے مقابلے میں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا ہو، یہی شخص کامیاب ہے، اور حقیقی کامیابی یہی ہے۔